وہاں کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کام ہی نہیں ہوگا، آپ کو غصہ ہی نہیں آئے گا. آپ کو دنیا میں غصہ کیوں آتا ہے؟ جب کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے. جنت میں کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوگا؟ نہیں ہوگا. سو جنت میں غصہ نہیں آئے گا. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ اہل جنت کی صفت ہوگی کہ وہ غصہ نہیں کرتے تھے، تو یہ ان کی دنیاوی صفت تھی. دین پھیلانے والے اور غصے والے از دا ورسٹ کمبینیشن. ابھی نہیں لا رہے. آگے جو لا یؤمنون آ رہا ہے، آپ کل کی کلاس میں تھی، سنا ہے آپ نے؟ جی. جو اب جوگ در جوگ ایمان لے آئے. حضرت عمر بھی تو ایمان 6 سال کے بعد ہی لے کر آئے تھے. خالد بن ولید پہلے کئی غزوات میں مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے، اس کے بعد مسلمان ہو گئے. ابو سفیان مسلمانوں کے وشیس اینیمی تھے، اس کے بعد مسلمان ہو گئے. سو لا یؤمنون فیل جب آتا ہے، اصل میں یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کی گہرائی میں جا کر پتہ چلتے ہیں. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں پر جو ہم وقت لگا رہے ہیں، ہمارا مقصد ہے کانسیپٹ کلیئر کرنا. ہمارا مقصد کوانٹٹی نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کوالٹی، کہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فیل لا کر اس میں امید کا اینگل رکھا ہے. فتح مکہ کے بعد کئی مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے کئی مسلمان ہوئے، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 25 یہ بتا رہی ہے کہ مکہ میں ابھی بھی ایسے لوگ تھے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اس وقت صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان مکہ پر حملہ کر دیتے تو غلطی سے وہ سارے مسلمان جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا وہ سب قتل ہو جاتے. سورہ فتح کی آیت 25 یہی بتا رہی ہے. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اور میں نے لوگوں سے امید رکھنی ہے. کس کے دل پر مہر لگ گئی ہم نے کل بات کی تھی، ہمیں نہیں معلوم ہے. اور اگر آپ کے گھر میں نافرمان لوگ ہیں، اگر آپ کے خاندانوں میں گناہ گار لوگ ہیں، آپ کو ان کو کک کر کے ایک طرف نہیں کر دینا. ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد چیف پریسٹ تھے جہاں پر بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام آخری وقت تک اپنے باپ کے لیے استغفار کے لیے اللہ سے مدد مانگتے رہے؟ ابینڈن تو نہیں کر دیا والد کو. نوح علیہ السلام کے آخری وقت تک اپنے بیٹے کو محبت سے اس کشتی میں سوار ہو جانے کی دعوت کرتے رہے. سو یہ آپ کو انبیاء کی سنت نظر آتی ہے. اسی لیے آپ کو بتایا کہ اپنے اندر سے غصے کو نکالیے. غصہ اور بے عمل لوگوں کے لیے نفرت یہ مبلغ کا کام نہیں ہوتا. مبلغ ہمدرد ہوتا ہے اور لوگوں سے ہمیشہ امید کو اٹیچ رکھتا ہے. اگر میں اور آپ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اور بے عملی کی وجہ سے تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیں دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جس کو آپ تبلیغ کر سکیں، بلکہ کوئی مبلغ ہی نہیں ملے گا آپ کو. جو مبلغ ہوتا ہے کیا وہ گناہ فری ہوتا ہے؟ کیا اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ کیا اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی؟ کیا اس کو تزکیہ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ بالکل ایسا نہیں ہے. ہم سب گناہ گار ہیں، اور جب بتانے والا بتا رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات کو بتا رہا ہوتا ہے، بعد میں سننے والوں کو بتا رہا ہوتا ہے. سو مبلغ کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی بے عملی کی وجہ سے ان کو بالکل بھی ابینڈن نہ کر دے، بلکہ امید کا دائرہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھے، اور اپنے لیے وہ 3 آپشنز کھلے رکھے. مخلوقات سے اللہ تک پہنچے، اپنی تاریخ سے اللہ تک پہنچے، اور ریولیشن سے وارننگ لے کر اپنے لیے اپنا راستہ صراط مستقیم کا مضبوط کرتا جائے. اپنی امت کو اگر آپ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشرے کو بدعات سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اور کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے پلیز مشکل ٹرمینالوجی مت استعمال کیجیے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے عقیدہ پڑھائیں گے. میں آپ کو آسان سا حل بتا دوں، اور یہ میں نے اپنی استاد سے سیکھا ہے الحمدللہ، ہما نجم الحسن سے. کئی دفعہ انسان کے اندر جب علم آتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ وہ اس علم کو سب کے ساتھ شیئر کرے، لیکن یہ میری استاد کی الحمدللہ حکمت رہی. کئی استاد ہیں میرے، ان میں سے ایک الحمدللہ ہما نجم الحسن ہے. ان کی حکمت رہی کہ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ڈائریکٹ عقیدہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کنڈیم نہیں کری خدا نہ خواستہ اس علم کو یا جو پڑھاتے ہیں ان کو، لیکن مجھے ان کی حکمت اب زیادہ سمجھ آنے لگ گئی ہے. اس لیے کہ عقیدہ جب آپ ایک کتاب کی شکل میں، ٹرمینالوجی کی شکل میں پڑھاتے ہیں، سو بعض اوقات وہ لوگوں کے لیے اتنا مشکل اور کمپلیکیٹڈ یا اتنا ٹرمینالوجیکل ہو جاتا ہے کہ عقیدہ پڑھنے والے کو اپنے علاوہ سب کافر لگتے ہیں. آپ میں سے جنہوں نے عقیدہ پڑھا ہے آپ اس کا ایکسپیرینس کر چکی ہوں گے. سو قرآن سے تبلیغ کیجئے، اور قرآن سے تبلیغ کرنے کے لیے جہاں پر بھی آپ گھر میں، اولاد کو، خاندانوں میں، دوستوں میں، بعض اوقات آپ کے فرینڈز شیعہ ہوتے ہیں
تو آپ ان کو تبلیغ نہیں کریں گے یا آپ ان کے سامنے دین کی بات نہیں کریں گے. بعض اوقات آپ کے فرینڈس کے سرکل میں اسماعیلی ہوتے ہیں تو آپ ان سے بات نہیں کریں گے. سو سمپل طریقہ رکھیے, اولاد ہو, آپ کا دوستوں کا سرکل ہو, آپ کا خاندان ہو, ان کو ٹریگر کریں سوچنے کے اوپر. ان سے پوچھیں, کبھی سوچیں ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اٹ از اے سمپلسٹ کوشچن, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر. کبھی سوچیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں, اور ان سے سوال کریں کہ اچھا ہمیں اسلام کے مطابق زندگی کیوں گزارنی ہوتی ہے. ان سے سوال کریں کہ ہمارا عابد بننا کافی کیوں نہیں ہے, ہمیں عبد کیوں بننا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والا سوچنے پر مجبور ہو جائے گا, اوفینڈڈ ہوئے بغیر. اگر میں نے اور آپ نے اس کو اوفینڈ کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ تو بدعت کر رہی ہیں آپ کا اگلا جملہ سننے کو وہ تیار نہیں ہوں گی. سو اللہ سے حکمت مانگیں کہ مجھے کہاں, کس وقت, کس جملے سے, کس انداز سے کس کو تبلیغ کرنی ہے, تاکہ آپ کے اور میرے لیے اس عمل کو, تبلیغ کے عمل کو آگے لے کر چلنا آسان ہو جائے. سو اللہ تعالیٰ نے آیت 10 میں یہ کہہ دیا, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وارننگ اس وقت فائدہ نہیں دے رہی, بٹ یو نیور نو کہ کل کو اسی کراؤڈ میں سے کتنے لوگ نکل آئیں جن کے اوپر وہ ہلکا پھلکا جو اثر تھا وہ آبویس ہو کر سامنے آ جائے. سو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آج مسلمان سیدھے راستے پر آئیں, ہم گرتی ہوئی امت کو کھڑا کر لیں, سو پلیز لوگوں کو ایک پراپر مائنڈ سیٹ دینے کی کوشش کیجیے. لوگوں کو اسلام کے مطابق سوچنے کے لیے ان کو اپنی عقلوں کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیے. لوگوں کو تھنکنگ پاور دیجیے, لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں کہ کیوں اللہ مجھ سے اور آپ سے اتنا کافی نہیں سمجھتا کہ بس ٹھیک ہے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے کافی ہے. اس سے زیادہ کیوں چاہتا ہے, اتنا کیوں چاہتا ہے کہ آپ اور میں اپنے زندگی کے ہر عمل سے واضح کریں کہ آپ اور میں مسلمان ہیں. جب وہ سوچیں گے انشاءاللہ تو ان کے اندر تبدیلی آنا ضرور شروع ہوگی, اور یہ رائٹ فاؤنڈیشن لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے. اور آپ میں سے جتنی مائیں بیٹھی ہیں, میں آپ سے واقعی اپیل کر رہی ہوں, آپ اپنے بچوں کو جہاں نماز کا عادی بنانا چاہتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ اس کو نماز کا عادی بنائیے. لیکن اس وقت ہمارے نوجوانوں کو, ہماری یوتھ کو نماز کے مسائل سے زیادہ, نماز کے فکس سے زیادہ, سجدہ کیسے کرنا ہے, تم نے کتنے اینگل پہ رکوع میں بینڈ ہونا ہے, تم نے تشہد میں بیٹھنا کیسے ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کہ ٹین ایج بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اس امت کی یوتھ آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, اینڈ اٹس اے ویری سیریس فیکٹر. دیر از اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی. بعض اوقات یہ بات شاید میں خود بھی اتنی مرتبہ کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ ہو جاتی ہے, بٹ اٹس ناٹ ایگزیجریشن. میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ میں سے جن کے بچے ہیں 18 سال, 16 سال, 23 سال, 24 سال, 25 سال, 26 سال, their mindset are changing. They are developing doubts in their minds about Islam. آپ اور میں بھی بڑے بے عمل بچے تھے, ہم کون سے بہت زیادہ جو ہیں وہ ولی اللہ گھرانوں میں پیدا ہوئے, تو اللہ کی توفیق الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نیک ماں باپ کے گھروں میں پیدا کیا تھا, اللہ نے سیدھے راستے پر ڈال دیا ان کی دعاؤں سے. لیکن آپ نے اور میں نے کبھی اسلام پر شک نہیں کیا تھا, آپ نے اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں نہیں اسلام ایسا یہ کہتا ہے, یہ غلط کہتا ہے, اٹس اے ججمنٹل اسٹیٹمنٹ. جرت نہیں ہوتی تھی آپ کی اور میرے اس طرح کہنے سے. ہمارے بچوں کی یہ جرت ہے, ہماری یوتھ کی یہ جرت ہے کہ وہ اسلام کو فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام بہت ججمنٹل ریلیجن ہے. اسلام کیوں کہتا ہے کہ صرف اسلام از حق؟ اسلام کیوں کہتا ہے اسلام از حق؟ مولوی نے کہا اس لیے, یا قرآن کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اب کوئی دین اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسلام کے علاوہ. تو یہ ججمنٹل سٹیٹمنٹ تھوڑی ہے. اولادوں کو واپس لے کر آئیے. ہم کیسے صبح اور شام گزار دیتے ہیں سکون سے, اور ہمیں پتہ ہے ہماری اولادیں اللہ سے دور ہیں, ان کے دلوں میں اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے. محبت تو دور کی بات, ان کو اپنے خالق کے بارے میں ڈاؤٹس ہو چکے ہیں, اس لیے کہ معاشرے کے اندر ان کے دماغوں میں یہ ڈاؤٹس پروموٹ کیے جا رہے ہیں. سو اگر ماں زندہ نہیں ہوگی, زندہ کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ آپ کا انتقال ہو چکا اور دوبارہ زندہ ہو رہی ہیں آپ. امام ابن القیم کہا کرتے تھے کہ اس پر مت رو جو قبروں میں جا کر لیٹ گئے ہیں, اس پر رو جو زندہ ہے لیکن اس کی روح اس کے جسم میں ایک قبرستان بن چکی ہے, مردہ ہو چکی ہے. اگر میں ماں ہوتے ہوئے اس بات کی فکر سے غافل ہوں
کہ میرے بچے دین سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ کی ماں کے پاس یہ لگژری تھی, میں فیکٹ بتا رہی ہوں. دنیا کی آب و ہوا کے اندر بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں, ہم اس فتنے کے دور میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کے ماں باپ کے پاس یہ لگژری تھی کہ وہ یہ سوچتے کہ بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. اب آپ کی اور میرے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں, بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. 98% نہیں سمجھیں گے, 2% سمجھیں گے شاید صرف. وہ بھی کیوں سمجھیں گے؟ اپنی سلیم الفطرت طبیعت کی وجہ سے. ورنہ 98% کا جو اس وقت بہاؤ ہے, جو ڈائریکشن ہے, وہ گمراہی کی طرف ہے. یہ جینڈر ایکوالٹی کا نعرہ, یہ مرد, یہ جو ابھی پچھلے دنوں آپ کے پلے کارڈز چل رہے تھے, اپنا کھانا خود گرم کرو, یہ پلے کارڈز آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ زہر ہے ہمارے معاشرے کا, پلیگ ہے ہمارے معاشرے کی. اور ہمارے معاشرے میں نہ لڑکے اپنی ذمہ داریاں جانتے ہیں, نہ مرد اپنی ذمہ داریاں جانتے ہیں, نہ عورتیں اپنی ذمہ داریاں جانتے ہیں. سب کچھ مکس اپ ہو گیا ہے. سو جب آپ نے زردہ اور بریانی ملا دیا اور اب آپ اس کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں, ہاؤ مچ ایفرٹ از ریکوائرڈ. ایک ایک دانہ چاول کا الگ کرنا پڑے گا. سو ایوری مدر شوڈ بی کنسرنڈ. فکر ہونی چاہیے, میرے 2 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, مجھے سارے کے ساروں کو اپنے بعد اسلام کی لیگیسی پر چھوڑ کر جانا ہے. اور امید رکھیں اللہ سے. لا یؤمنون, اگر اس وقت آپ میں سے کسی کو اپنی اولاد ہوپلیس کیس نظر آتی ہے, مت گھبرائیے. اللہ نے امید کا دائرہ کھلا رکھا ہے. لا یؤمنون, ابھی ایمان نہیں لا رہے, کوئی بات نہیں, کیپ اسٹرگلنگ, اللہ ان کا دل کھولے گا. اللہ اس کو انشاءاللہ صحیح چیز کی طرف, صحیح اپروچ کی طرف لے کر آئے گا. سو اپنی مورل کمپس درست رکھیں اور اپنی اولاد اور اپنے آس پاس کی مورل کمپس کو درست کرنے کی فکر میں اپنے شب و روز لگائیں. یہ فارغ بیٹھنے کا, یہ گھنٹوں کے گھنٹوں فون پر گزارنے کا, یہ بور ہونے کا, یہ ٹی وی دیکھنے کا وقت نہیں ہے. یہ کچھ کرنے کا وقت ہے, یہ سیکھنے کا وقت ہے, یہ کر کے دکھانے کا وقت ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس اور کتنی مہلت ہے اپنی اولادوں کی تربیت کی. زندگی اور موت کا تو کسی کو بھروسہ نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 8 میں 8 سے لے کر آیت نمبر 10 تک انکار کرنے والوں کی کیفیت بتا دی. اور اس میں بھی آخری آیت جو بھی پیچھے گزری ہے, آیت نمبر 10, اس کے آخر میں امید چھوڑ دی. کتنے بھی تمہیں بے عمل مسلمان یا بے عمل لوگ نظر آئیں, پلیز ہوپلیس مت ہونا, دعوت کا کام کرتے رہنا. آگے فرمایا آیت نمبر 11 میں, ابھی تک کفار کی بات تھی, ناشکرے لوگوں کی بات تھی, انکار کرنے والوں کی بات تھی, سم ہاؤ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کی بات تھی جن کے دلوں پر بظاہر مہر لگ چکی ہے. اب اللہ تسلی دینے کے لیے مومنین کی بات کر رہے ہیں. آیت نمبر 11, انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. یقیناً آپ کامیابی سے خبردار صرف اس کو کر سکتے ہیں جو ذکر کا اتباع کرے, رحمان سے ڈرے غیب میں ہوتے ہوئے, تو اس کو خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی اور اجر کریم کی. یعنی اگر آپ کہیں پر تبلیغ کر رہی ہیں اور آپ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ اس سٹنگ کے اندر والدین کے احترام کے اوپر بات کرتی ہیں, بظاہر آپ کو لگے گا کہ سب نے سن لیا, لیکن گھر جا کر کیا سب لوگ والدین کے احترام کو شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. سو بعض دفعہ انسان ذکر کا اتباع کر رہا ہوتا ہے. یہ جو یہاں پہ لفظ آیا ہے نا, اتبع الذکر, یہ الگ ہے اتبع الحکم سے. ایک ہوتا ہے حکم کا اتباع اور ایک ہوتا ہے ذکر کا اتباع. حکم کا اتباع یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. سب ایک انسان اگر اس حکم کا اتباع کرے گا تو وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا. جب اتبع ذکر ہوگا, اور ذکر میں آپ کو بتایا تھا الٹیمیٹ ذکر کیا ہے, سب سے بہترین ذکر القرآن, القرآن الحکیم. سو جب کوئی ذکر کا اتباع کرتا ہے سو بالکل سپنج والا معاملہ, کبھی کبھی اس کو ٹائم لگتا ہے, سن لیتا ہے. ہو سکتا ہے آج بیٹا بیٹی کلاس میں سن کے جائیں کہ اماں ابا کو دیکھ کر آنکھیں رول نہیں کرتے. زیادہ تر آج کل کے بچے کتنے بھی بگڑ گئے, ابا کے سامنے آنکھیں رول نہیں کرتے. زیادہ تر کس کو دیکھ کے آنکھیں رول کرتے ہیں؟
اماں کو دیکھ کر, اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے اماں کا دل نرم ہے, اماں برا نہیں منائیں گی, اماں جلدی جو ہے وہ برا بھی منائیں گی تو جلدی سے مان بھی جاتے ہیں. ابا کا برا ماننا, ایک تو ابا کی شکل میں ان کو ویسے ہی ATM مشین نظر آتی ہے, اور وہ ابا کو ناراض کرنا کون افورڈ کر سکتا ہے, پاکٹ منی بند ہو جائے گی یا وہ یونیورسٹی کی فیس سیمسٹر فیس نہیں بھیجیں گے. سو ابا کو یوزلی بچے جو ہیں وہ کم ہی ناراض کرتے ہیں. میں نے آپ کو حقیقت بتا دیا, دس از آلموسٹ ایوری سیکنڈ چائلڈ. میں اپنی بیٹیوں کو بھی کبھی کبھی چھیڑتی ہوں, میں کہتی ہوں بیٹا ابا کی شکل میں ATM مشین نظر آتی ہوگی, ابا تو کم ہی نظر آتے ہوں گے. اس لیے کہ اولاد ماں باپ کے پاس آتی کب ہے؟ جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں, یا جب کہیں فرینڈس کے ساتھ جانا ہوتا ہے, یا جب جو خرچہ جو پاکٹ منی دی تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو اب اور چاہیے ہوتی ہے. سو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اولاد سن کر گئی کسی کلاس میں سے کہ ماں باپ کے سامنے آنکھیں رول نہیں کرنی. آپ بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی, دس از دا ورسٹ کمبینیشن اولاد کے لیے ہوتا ہے. اماں بھی برابر میں بیٹھی ہیں, بیٹی بھی بیٹھی ہے, اور اب اماں بھی سن رہی ہیں جو بیٹی نے سنا ہے. جہاں بیٹی نے درس سننے کے بعد گھر جا کر دوبارہ آنکھیں رول کی, اماں جھٹ شروع ہو جاتی ہیں, یہ سیکھ کر آئی ہو. سو کبھی کبھی اس کو تھوڑا ٹائم دیا کریں. عادت میں رول کرتی ہے نا آنکھیں, یا عادت میں آنکھیں رول کرتا ہے, اتباع ذکر میں کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے, انسان ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. اتباع ذکر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس آیت میں آئی مفسرین کے مطابق, اتباع ذکر وہ کرے گا جس نے سننا شروع کر دیا. سو دا پلس پوائنٹ از کہ الحمدللہ سن رہا ہے ذکر کو, اٹس اے بلیسنگ. سن رہا ہے نا, الحمدللہ. اب اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ اس کے اوپر انشاءاللہ اس کا امپیکٹ ضرور لے کر آئے گا. سو یہ پہلا امپیکٹ ہوتا ہے, یہ پہلا سٹیج ہے, کان پر وحی آئے اور انسان سننا شروع کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ دیکھیں آپ کا کام ہے بیج ڈال دینا, اور جب آپ ذکر سناتے ہیں تو آپ بیج ڈال دیتے ہیں. بس آپ کا کام ہے بیج ڈال دیں. اب جو عمل کی پروگریس ہوگی وہ دائی کے ہاتھ میں نہیں ہے. عمل کی پروگریس, میرا اتباع الذکر کرنا کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں. دائی کا کام ہے سیڈ ڈال دینا, کان پر بات ڈال دینا, پہنچا دینا. ہم کہتے ہیں نا our responsibility is to convey not to convince. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو بھی ہلکا کیا گیا کہ دیکھیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اکثریت نہیں مانے گی, اکثریت کے اوپر تکبر کے بیریئرز ہیں, اور آپ کا انذار کرنا ان کو فوراً امپیکٹ بھی نہیں کرے گا, اس وقت کم کو امپیکٹ کرے گا. آپ ان کو ذکر کی وحی کی تعلیم دیتے رہیے. یہاں آیا ہے انما تنذروا, آپ کا کام کیا ہے کہ آپ خبردار کریں, من اتبع الذکر, اس کو جو ذکر کا اتباع کرتا ہے. یہ جو من آیا ہے, من آتا ہے ایمبیگوٹی کے لیے. اگر آتا الذی اتبع الذکر تو اس کا مطلب ہوتا کہ آپ کے کراؤڈ میں اسپیسیفک کر دیا گیا ہے کہ وہ ہے جو آپ کے ذکر کی, آپ کی تعلیم کا اتباع کرے گا. اللہ تعالیٰ نے الذی نہیں کہا, اللہ نے کہا من. اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتایا کون آپ کی بات کو مانے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کوئی ہے اس کراؤڈ میں جس کو آپ تعلیم دے رہی ہیں جو آپ کی بات پر عمل کرنا شروع کر دے گا. اور من کے اندر دوسرا فیکٹر کیا ہے, ایک تو آپ کو بتایا نہیں کہ کون مانے گا آپ کی بات, دوسرا من کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے پورے کراؤڈ میں صرف ایک ہو, کوئی 2 بھی ہو سکتے ہیں, کوئی 3 بھی ہو سکتے ہیں, کوئی 10 بھی ہو سکتے ہیں, کوئی 15 بھی ہو سکتے ہیں. سو من میں یہ کوانٹٹی بھی باؤنڈ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلا دی گئی کہ آپ جو لارج کراؤڈ کے اندر نصیحت کرتے ہیں اس میں کوئی تو ضرور ہوگا جو آپ کے حکم کی انشاءاللہ یا آپ کے سنائے گئے ذکر کی انشاءاللہ پیروی کرے گا. سو سامنے بیٹھے ہوں کو آپ کا کام ہوتا ہے پہنچا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش بیٹھے ہوتے تھے سامنے, آپ دعوت دیتے تھے, آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کے دماغوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ سب بیٹھی مجھے دیکھ رہی ہیں نا, سو بظاہر تو آپ سب مجھے دیکھ رہی ہیں, میں بہت خوش ہو رہی ہوں کہ آپ سب میری بات سن رہی ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کا مجھے دیکھنا اور ساتھ ساتھ آپ کے کانوں میں میری بات کا جانا, اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو پتہ نہیں گاڑی شیڈ میں کھڑی کی یا نہیں کی, جا کے بیٹھوں گی تو بہت گرم ہوگی, اوہ پتہ نہیں میں نے میٹ کو یہ بات بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی کہ اچھا آلو پیاز اس طرح سے کاٹنا اس طرح سے نہ کاٹنا.
سو کبھی کبھی آپ سامنے بیٹھے ہوئے سن تو بہت کچھ رہے ہوتے ہیں, لیکن سائملٹینیسلی آپ کا ذہن جو ہے وہ اور بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ کون غور سے سن رہے اور کون سرسری سن رہے. آپ کا کام ہے پہنچاتے جانا, ان تک میسج کو کنوے کرتے جانا. مومن کی پہلی کوالٹی بھی آپ کے سامنے آ گئی, سنیے, سننے والے بنیے. اس لیے یہاں دیکھیں یہ نہیں آیا اتبع الذکر آیا. اتباع میں ہوتا ہے کسی ذکر کے پیچھے پیچھے چلنا, یعنی جو بول رہا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے. جتنا یہ سن کر دل پر امپیکٹ کرتا ہے اتنا یہ پڑھ کر امپیکٹ نہیں کرتا. سو پہلی خوبی کون ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ آئے گی کہ ایٹ لیسٹ وہ سننے کے لیے پہنچ گیا. دوسری خوبی وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ, وہ غیب میں رحمان کا خوف رکھتا ہے. اس کو رحمان کے ساتھ ہلکا سا ایک خشیت کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں اگر یہاں پر بالغیب نہ بھی آتا, وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ آتا تو کیا کافی تھا؟ رحمان تو ہے ہی غیب میں, کس نے دیکھا ہے رحمان؟ رحمان تو کسی نے نہیں دیکھا. سو اگر یہ بھی آتا خشیہ الرحمان تو ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہ اتنی بات بھی کافی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ, جو بغیر دیکھے رحمان سے خوف رکھتا ہے یا بغیر دیکھے رحمان کی خشیت رکھتا ہے. سو اس کے اندر 3 میننگز ابن عاشور نے کیے ہیں کہ یہ بالغیب کیوں آیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے 3 میننگز میں سے پہلا کیا ہے کہ یہ مومن جانتا ہے کہ رحمان غیب میں ہے, تو بغیر دیکھے اپنے رب کو اس سے ڈرتا ہے. یعنی ذکر کو سمجھ گیا, جو رسول کی تعلیم تھی, ایک اللہ کو مانو, اللہ البصیر ہے, اللہ السمیع ہے, اللہ حساب لینے والا ہے, اللہ حسیب ہے. یہ اللہ کو بغیر دیکھے اس کی صفات کے ساتھ مان گیا. سو ایک میننگ ہے الغیب بالغیب کے, بغیر دیکھے رحمان پر یقین رکھنا. دوسرے میننگ اس میں آتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ رحمان سے ڈرتے تو ہیں لیکن ابھی انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر نہیں کیا, ابھی یہ عمل میں دوڑنے والے نہیں ہیں, ابھی یہ بگنرز ہیں. بالغیب میں یہ میننگز بھی آتے ہیں, جو دل ان کا محسوس کر رہا ہے ابھی یہ اس کو وربلی اسپیک آؤٹ نہیں کر رہے. اور تیسرے میننگ بالغیب میں آتے ہیں کہ یہ اس کیٹیگری پر لوگ ہوتے ہیں, یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہو سکتے ہیں جو منافق نہیں ہوتے, رحمان سے ڈرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف ایک ہی جیسی خشیت شو کرتی ہے, یہ منافق نہیں ہوتے. یہ بتائیں پبلک لائف میں لوگوں کے سامنے نیک رہنا آسان ہوتا ہے یا پرائیویٹ لائف میں؟ پرائیویٹ لائف میں آسان ہوتا ہے؟ نہیں بھائی, آسان کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں کے سامنے نیک بن کے رہنا آسان ہے یا اکیلے میں؟ لوگوں کے سامنے نیک بن کے رہنا بہت آسان ہے. اب اس وقت آپ مجھے دیکھتی ہیں, میں آپ کو بہت ہی با اخلاق نظر آتی ہوں. آپ میرے بچوں سے پوچھیں, آپ میرے بہن بھائیوں سے پوچھیں, آپ میرے نوکروں سے پوچھیں کہ میرا اخلاق کیسے, تو آپ کو پتہ چلے گا. اصل میں آپ میرے شوہر سے پوچھیں کہ میرا اخلاق کیسے, تو آپ کو پتہ چلے گا. سو پبلک میں تو انسان ڈرائنگ روم مینرز کے ساتھ ہوتا ہے. اٹس ایزیسٹ ٹو اسمائل ٹو سی ون اینڈ ادر. آپ سب کو دیکھ کے میں مسکراتی ہوں, کتنی اچھی بات ہے. شوہر سے آپ کی لڑائی ہوئی ہو اور پھر آپ ان کو جا کر آپ دیکھیں اور مسکرائیں, آسان ہوتا ہے؟ آتی آتی مسکراہٹ ان کے قدموں کی چاپ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. مشکل ہوتا ہے نا. سو یاد رکھیں جو مومنین ہوتے ہیں, جو ہائیسٹ لیول پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ ان کے لیے جی ہو رہا ہے جی ان کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ ان کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف ایک جیسی ہو جاتی ہے. اکیلے میں ہوں, کوئی بھی ساتھ میں نہ ہو, سو موبائل پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھتے جس سے اللہ ناراض ہوگا. اکیلے ہوں, ہیڈ فونز لگے ہوں, کوئی بھی آس پاس نہ ہو, کوئی بھی ایسی چیز نہیں سنتے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. اور آج کل کی دنیا میں جو ہمارے گیجٹس ایک کلک پر ہمارے ہاتھ میں ہیں, ان ماحول کے اندر آپ ایک کوئی ویڈیو کبھی فیس بک کی دیکھنا شروع کرتے ہیں
اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ کے سامنے آتی ہے. کتنا آسان ہے اپنے آپ کو بہکے ہوئے راستے کی طرف لے کر جانا. سو آپ کے بچوں کا امتحان واقعی بہت سخت ہے, واقعی بہت سخت ہے. سو ان کے ساتھ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان کو زیادہ سمجھائیں. یاد رکھیں بچے شو کریں گے کہ ان کو آپ کی بات نہیں سننی, ان کو سننی بھی نہیں ہوتی. اٹس اوکے, بٹھا کے رکھیں سامنے, کوئی بھی طریقہ نکالیں, بٹھائیں سامنے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے. ظاہری بات ہے اگر 40 سال کا بیٹا ہے تو اس کو بٹھانا آسان نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگے, بہانے سے. اماں کوئی بھی بہانہ نکال سکتے ہیں, بیٹا دل گھبرا رہا تھا میرے پاس بیٹھ جاؤ گے. بس دل گھبرانا کسی بھی اینگل میں ہو سکتا ہے نا. بس دل اس بات سے ماں کا دل گھبرانا اس لیے نہیں کہ نوزیا ہو رہا ہے. دل گھبرانا اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ بیٹے کا سوچ کے یا بیٹی کا سوچ کے کہ یہ نماز نہیں پڑھتی ہے. ماں کا دل جو اس پہ گھبراتا ہے اتنا نوزیا پہ بھی نہیں گھبراتا, حقیقت ہے. سو کسی بھی طریقے سے اولاد کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ کیجیے, بالکل جیسے آپ کا اور میرا رب سے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہوتا آپ کی اور میرے جیسے انسانوں کے لیے, اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا ہے. جب مجھے اور آپ کو قرآن سمجھ نہیں آتا اور نماز پڑھنا کافی نہیں ہوتا تو کمیونیکیشن کیسے ہوگی رب کے ساتھ؟ دعا کے ذریعے. پھیلائیں ہاتھ, مانگیں اس سے, گڑگڑائیں اس کے سامنے, روئیں اس کے سامنے, عاجزی کا اظہار کریں, فقیر بن جائیں اس کے سامنے. بچہ کیسے مانگتا ہے اماں سے؟ زمین پہ الٹا لیٹ جاتا. دلائیں ٹوئے مجھے, وہیں سب کے سامنے آئلس کے سامنے لیٹ جائے گا, اماں شرمندہ ہوئے جا رہی ہیں. اتنا گڑ گڑاتے ہیں اللہ سے. ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی اولادوں کی بڑی فکر ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں بہت, ہر چوتھی عورت اس شہر کے اندر پریشان ہے, اگر میں ایگزیجریشن نہیں کر رہی تو. اس کا شوہر ڈرنک کر رہا ہے. آپ کی اور میرے اس طبقے کی بات ہے, میں دوسرے طبقات کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہاں کا مسئلہ ہے. ہر چوتھی پانچویں عورت رو رہی ہے, اس کا شوہر ڈرنک کرتا ہے. پہلے چھپ کے کرتے تھے ڈرائنگ روم پہ, چھپ گئے کسی اسٹڈی میں چلے گئے, اب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کرتا ہے. بچے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو درد ہے آپ کے اندر, یہ درد یہ کہاں سے یہ نکلے گی عادت شوہر کے اندر سے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں. شوہر ہے آپ کا, دشمن تو نہیں ہے. ایک بری عادت میں چلا گیا ہے. کوشش کر کے اللہ سے دعا مانگ کے, اللہ سے بھیک مانگ کے, اللہ کے سامنے فقیر بن کے اس کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کریں گے. مانگیں اللہ سے. جتنا آپ مانگیں گی آپ کا کمیونیکیشن ڈیولپ ہوگا. بالکل اسی طرح سے آپ کا اور آپ کی اولاد کا کمیونیکیشن ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن گیپ مت آنے دیں. بیٹھیں اپنی اولاد کے ساتھ اور ان سے بات کریں. سو یہاں پر 3 لیولز آئے ہیں. ایک طرح سے آپ کو یہ اسپرچل پروسیس نظر آ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ جو آیا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ, انسان اس خشی الرحمن میں ایک اسپرچل پروسیس کس سٹیج پر ہو سکتا ہے؟ 3 سٹیج تھے. ایک سٹیج بالکل بیسک, ابھی دل کے کسی کونے میں اللہ کی ایکنالجمنٹ آئی, صرف دل کے کسی کونے میں. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اگلے سٹیپ میں اب فیل ہونا شروع ہوا کہ اچھا مجھے نیکی کرنی چاہیے, لیکن ابھی کھل کر نہیں بتاتے. بعض بچے اور بچیاں جب فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے, گھروں میں ہوتے تو نماز پڑھ رہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو یہاں بچیاں بیٹھی وہ خود بتا دیں گی. فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے جائیں گے, کیوں نہیں نماز پڑھتے فرینڈس کے سامنے؟ اس لیے کہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. آئی ول بی آڈ ون آؤٹ, میں کیوں پڑھوں؟ سب مجھے مولوی کہیں گے, سب مجھے ملانی کہیں گے. عام زندگی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, بٹ جب فرینڈس کا سرکل ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, سو آپ کے بچے کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. سو دس از دا لیول نمبر 2 اسپرچویلٹی کا, کہ اللہ کی بات مانتے ہیں, چھپ چھپ کے مانتے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی بات ماننا عام نہیں ہے. ہمارے سرکل میں دنیا کی بات, اللہ کی بات ماننے والے لوگ عام نہیں ہیں. ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں, ہماری سوشل گیدرنگز میں اللہ کی بات ماننا عام نہیں ہے. آسان ہے کارپوریٹ لیول پر کسی مرد کی نوکری کرنا اور بورڈ میٹنگ کے اندر سے اٹھ جانا کہ مغرب کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے. آسان ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. کتنے لوگ یہ ہمت کرتے ہیں؟ ریگولر 5 وقت کے نمازی ہمت نہیں ہوتی ہے ان کی کہ وہ بورڈ میٹنگ میں سے اٹھ جائیں. مگر جس کو اللہ توفیق دے, جس کو رحمان اپنی خشیت دے دے.
سو لیول نمبر 1 کیا ہے؟ دل کے کسی کونے میں احساس کہ اچھا میں مسلمان ہوں، سو میری کچھ ذمہ داری ہوگی. جب تک وہ ذکر سنتا رہے گا، جب تک وہ انذار سنتا رہے گا، اس کا یہ خشیت کا لیول بڑھے گا. خشیت کا لیول بڑھے گا تو اس لیول پر آئے گا کہ رحمان کی خشیت اس کو اکیلے میں نیکی کی طرف لے کر جائے گی. پیئر کے اندر ہوگا، فرینڈز سرکل میں ہوگا، فیملی گیدرنگ میں ہوگا، بزنس سرکل میں ہوگا تو عبادت نہیں ہو سکے گی، تنہائی میں کر لے گا. اور ایمان اور بڑھے گا، ذکر سنتا رہے گا، انذار سنتا رہے گا، سو اسپرچویلٹی کے پروسیس میں آگے بڑھے گا. اور پھر انسان کا وہ لیول آتا ہے کہ انسان منافق نہیں رہتا.